العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج کے درس میں احناف پر شوافی کی طرف سے دوسرے اعتراض کا جواب سمجھانے کی کوشش کریں گے. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت اسکرین پر دیکھیے. وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ إِنَّ النِّكَاحَ فِي النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ إِذِ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ من لفظ الزوج وبهذا يزول السؤال. وقال البعض قید الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاهير فلا يلزمهم تقیید الکتاب بخبر الواحد. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں شوافی کے دوسرے اعتراض کے دو جواب دیے ہیں. سب سے پہلے ہم عزیز طلبہ آپ کو وہ دوسرا اعتراض شوافی کی طرف سے احناف پر جو ہوا ہے اس کو دوہرا دیتے ہیں. شوافی کی طرف سے احناف پر جو دوسرا اعتراض ہوا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق دو مرتبہ دی جانی چاہیے. طلاق دو مرتبہ کی ہے، جس کے بعد شوہر کو دو باتوں کا اختیار ہے، تو یا تو رجعت کر کے قاعدے کے مطابق اس کو رکھ لے یا عدت گزرنے دے اور خوش اسلوبی سے اس کو چھوڑ دے. آگے ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پھر مذکورہ دو طلاقوں کے بعد اگر شوہر اس عورت کو تیسری طلاق دے ڈالے تو اس کے بعد وہ عورت شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کر لے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ مطلقہ ثلاثہ جب دوسرے شوہر سے نکاح کر لیں گی تو حرمت غلیظہ ختم ہو جائیں گی اور دوسرے شوہر کے طلاق دینے یا وفات پا جانے کے بعد عدت گزار کر پہلے شوہر کے لیے بذریعہ نکاح حلال ہو جائیں گی، چاہے دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو. لہذا آیت زوج ثانی سے نکاح کے سبب حرمت غلیظہ ختم ہو جانے کے بارے میں مطلق ہے. لیکن تم حنفیہ، تم احناف اس کو اس حدیث کے ذریعے جس میں حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا قصہ مذکور ہے دخول کے ساتھ مقید کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جب تک زوج ثانی دخول نہ کر لے حرمت غلیظہ ختم نہ ہوگی. حالانکہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا تم حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں. عزیز طلبہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا قصہ گزشتہ 37ویں سبق میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا. یہاں مختصراً آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ حضرت رفاعہ نے عورت کو 3 طلاقیں دی تھی، تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن ان کو نامرد پایا، جس کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم آپس کی وطی سے پہلے رفاعہ کے پاس نہیں جا سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ حلالہ درست ہونے اور حرمت غلیظہ ختم ہونے کے لیے دوسرے شوہر سے وطی ضروری ہے. عزیز طلبہ، یہ دوسرے اعتراض کا
خلاصہ تھا۔ اب اس اعتراض کا جواب سنیے۔ وَأَمَّا قید الدخول سے مصنف رحمہ اللہ نے دوسرے اعتراض کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب علی سبیل الانکار ہے اور دوسرا جواب علی سبیل التسلیم ہے۔ علی سبیل الانکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم نے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں حتیٰ تنکیحہ میں نکاح بمعنی وطی کے ہے، عقد کے معنی میں نہیں ہے۔ عقد کا معنی لفظ زوج سے معلوم ہوتا ہے۔ عورت کا زوج اور شوہر تب ہی ہوگا جب اس کے ساتھ عقد نکاح ہوا ہو۔ جب نکاح وطی کے معنی میں ہو تو اس سے معترض کا سوال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ احناف نے دخول کی قید کتاب اللہ سے ثابت کی ہے، خبر واحد کے ساتھ ثابت نہیں کی۔ عزیز طلبہ، دوسرا جواب علی سبیل التسلیم ہے۔ علی سبیل التسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حتیٰ تنکیحہ میں دخول کی قید حدیث کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ حتیٰ تنکیحہ میں دخول کی قید حدیث کے ساتھ لگائی ہے، لیکن یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے، بلکہ علماء نے محدثین نے اس حدیث کو اخبار مشہورہ میں سے قرار دیا ہے، اور خبر مشہور قطعی ہونے میں کتاب اللہ کے مساوی اور برابر ہے۔ اس سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز ہے۔ تو احناف نے کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید نہیں کیا، بلکہ خبر مشہور کے ساتھ مقید کیا ہے، اور خبر مشہور کے ساتھ کتاب اللہ کو مقید کرنا احناف کے یہاں جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اب عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأَمَّا قید الدخول، بہرحال دخول کی قید۔ فقط قال البعض، بعض احناف نے کہا کہ ان النکاح فی النص حمل علی الوطء، کہ نص میں نکاح وطی پر محمول ہے۔ بہرحال دخول کی قید، تو بعض علماء احناف نے کہا کہ نص میں نکاح وطی پر محمول ہے۔ اذ تعلیلیہ ہے، اذ العقد، اس لیے کہ عقد نکاح مستفاد من لفظ الزوجی، اس لیے کہ عقد نکاح لفظ زوج سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَبِهَذَا، اور اس قول کی وجہ سے مذکورہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اور اس قول کی وجہ سے مذکورہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وقال البعض، اور بعض علماء احناف نے کہا قید الدخول ثبت بالخبر، دخول کی قید خبر سے ثابت ہے، خبر واحد سے ثابت ہے۔ وجعلوہ من المشاہر، اور محدث نے اس کو اخبار مشہورہ میں سے قرار دیا ہے۔ وجعلوہ من المشاہر، اور محدثین نے اس خبر کو اخبار مشہورہ میں سے قرار دیا ہے، لہذا احناف پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنے کا الزام عائد نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، شوافع کی طرف سے احناف پر دوسرے اعتراض کا
جواب یہ ہے کہ زوج ثانی کے ساتھ دخول کی شرط حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی والی حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ارشاد خداوندی حتیٰ تنکیحا زوجن غیرہ سے ثابت ہے، اس لیے کہ زوج اسی مرد کو کہا جاتا ہے جس سے عورت کا نکاح ہو چکا ہو۔ اب اگر تنکیحہ میں نکاح سے عقد نکاح مراد ہو اور معنی یہ ہو کہ وہ عورت اس کے علاوہ شوہر سے نکاح کرے تو تکرار اور تحصیل حاصل لازم آتا ہے، اس لیے کہ شوہر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے نکاح ہے، ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنا تکرار اور تحصیل حاصل ہے۔ معلوم ہوا کہ تنکیحہ میں نکاح سے عقد نکاح نہیں بلکہ وطی مراد ہے۔ اور بعض احناف کا کہنا یہ ہے کہ دخول کی قید رفاعہ کی بیوی والی حدیث سے ہی ثابت ہے، مگر وہ خبر واحد نہیں بلکہ حدیث مشہور ہے جس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز ہے، اس لیے خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا لازم نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، اب ہم یہاں پر خبر واحد، خبر متواتر اور خبر مشہور کی تعریف آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ خبر واحد عزیز طلبہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا راوی کسی نہ کسی زمانے میں ایک ہو۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور خبر مشہور اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کا راوی دور صحابہ میں ایک ہو، پھر دور تابعین اور تبع تابعین میں اس کے راوی اتنے زیادہ ہو گئے ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.